बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा अल्लामा से शुरू करता हूँ कि अल्लामा फरमाते हैं कि मन की दुनिया सोज़ व मस्ती जज्ब शौक़, और तन की दुनिया सूद सौदा मकर फन, और मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन, और अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आज की थोड़ी सी 5-7 मिनट की टॉक में मैं दो चीज़ों को थोड़ा सा करूँगा। पहले मैं नासिर शाह साहब के बारे में और उस वक्त के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जब ये सारा कुछ शुरू हुआ MRCGP का। आज हमें जो एज़ाज़ भी मिला वो भी उसी MRCGP की वजह से ही कि सब लोगों ने MRCGP किया था और बड़ी मेहनत की थी। तो मैं तारीख़ को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि किस वक्त किसने क्या किया था। हम सारे इकट्ठे थे उस वक्त, दोनों ग्रुप्स भी इकट्ठे थे। तो मैंने उस वक्त MRCGP का पता चला कि कराची वाले इसमें कोशिश कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक डिग्री लाई जाए। तो जैसे ही मुझे इसका पता चला तो मैं फ़ौरी तौर पे आगे हो के मैंने उनसे राब्ते किए, और फिर हमने लाहौर में इसको किस तरह किया जाए और किस तरह लोगों के पढ़ने का अरेंजमेंट किया जाए। तो उसके लिए हमने बंदे ढूंढे। तो मुझे वही एक शख्स मिला जिसका आज तक मुझे दोबारा मीटू नहीं मिल सका, और वो डॉक्टर नासिर शाह हैं, प्रोफेसर नासिर शाह। उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि जनाब बताएं कि किस तरह हो सकता है और क्या इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं। तो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन कुछ करना चाहती है, पॉजिटिव काम। तो नासिर शाह साहब ने फातिमा मेमोरियल में ये होते थे, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि 7-7.5 लाख इनिशियली चाहिए। 2005 की बातें, उस वक्त ये रकम बड़ी रकम थी, हमारे लिए भी बड़ी रकम थी। तो उन्होंने कहा जी इतने स्टार्ट के में हमें इतने चाहिए, क्योंकि चीज़ें ख़रीदने के लिए, अपरेटस ख़रीदने के लिए, लोगों को पैसे देने के लिए, जो लेक्चर्स देने आएंगे, वो सारा उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा जी ये इनिशियल रकम है। तो मैंने फ़ौरन मीटिंग बुलाई और मीटिंग में मैंने सारा मामला सामने पेश किया। तो आप यकीन करेंगे कि बहुत लोग जो नामों के साथ आज बड़े आगे हैं, उन सब ने कहा जी हम ऐसे किसी काम के लिए एकेडमी का पैसा नहीं देंगे, हम कोई पैसा एकेडमी का इस काम के लिए नहीं देंगे। तो वहीं मीटिंग में मैंने कहा कि कोई नहीं देगा, मैं अपने घर से लाऊंगा पैसे, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम हर सूरत करेंगे। और नासिर शाह साहब को मैंने कहा कि गो ऑन दे दिया कि आप बिस्मिल्लाह करें, पेमेंट की कोई फ़िक्र ना करें, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हमने लोगों में एडवर्टाइज़ किया, लोग बुलाए। जब लोगों का ज़ौक़ शौक़ देखा और पैसे इकट्ठे करने शुरू किए लोगों से उनकी फ़ीस, तो 19 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये हमारे लोगों की ख्वाहिश थी। लोगों को किसी ने कभी उनको टटोला ही नहीं कि इनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। लोग कितनी आगे चले गए, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल सका पाकिस्तान में। आप में से किसी में मैं कोई कमी नहीं है, किसी भी कंसल्टेंट किसी से भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ मौका नहीं मिल सका। मुल्क में कोई निज़ाम या कोई सिस्टम ही नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लाए, और फिर बहुत सारे लोगों ने MRCGP किया, और फिर उसके बाद रिकग्नाइज़ भी हुआ। और रिकग्नाइज़ कराने में भी मैं दोबारा बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और चीमा साहब थे 2 बंदे जो ये काम करने के लिए गए थे और काम करवा के आए हम। और इसके अंडर एंड बहुत सारी बातें हैं, और वो भी मैं और चीमा साहब गए, और उसके बाद मेरी सारी जो कबीना थी वो साथ मिली, और ये आज MRCGP एक बहुत बड़ी डिग्री के तौर पे सामने है। और आज नासिर शाह साहब इस बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। तो मैं
ابھی میں نے جو آیات بھی تلاوت کی گئیں، اب میں چھوٹا سا ایک اور ٹکڑا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ندیم صاحب کے جو فادر خواجہ صاحب تھے انہوں نے ہمیں ایک روشنی دی تھی، تو تب ہمیں وہ باتیں شاید سمجھ نہیں آتی تھی ان کی. ابھی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، 10-15 سال پہلے کی، 20 سال پہلے کی باتیں ہیں، 2002 کی بات ہے شاید. تو وہ اس وقت دین کی باتیں کیا کرتے تھے. اب جب ہم ان عمروں کے قریب آ رہے ہیں تو وہی چینج آتی جا رہی دماغ میں، جو میں نے کہا کہ علامہ جیسے کہتے ہیں کہ پاجا سراغ زندگی. تو ابھی اس خاتون نے بھی جو آیات پڑھی تو میں نے پی سی میں بھی وہاں پہ بوربن میں بھی بتایا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نور آسمان سے مجھے دیے گئے، ایک اس میں سورہ فاتحہ ہے، اس کو غور سے سنیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ 2 نور آسمان سے اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں آپ کو، اس کی تھوڑی سی لوگوں کو بارے میں بتاؤں. بہت ساری باتیں تو ہماری علم اور تعلیم کی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس شعبے کو ساتھ تھوڑا سا رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو قبائل تھے ارد گرد کے، ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایک جگہ بھیجا. 6-8 صحابی تھے، وہ گئے وہاں پہ. تو انہوں نے جا کے تو ان کو کہا کہ بنیادی 1 دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی تعلیم چھوڑو، ابھی تو پہلے ہمارا سردار بیمار ہے، پورے 1 مہینے سے اٹھ نہیں پا رہا، بخار سے برا حال ہے، تو اس کے لیے کچھ کرو، پھر ہم اسلام کے بارے میں ہی سوچ لیں گے. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اچھا. وہ گئے اور ان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور پھونکنا شروع کیا. اگلے دن وہ سردار اٹھ کے بیٹھ گیا، صحت یاب ہو گیا. اور وہ اگلے 5-7-10 دن جتنے دن بھی وہاں رہے وہ تعلیم دیتے رہے اور ساتھ ان پہ دم بھی کرتے رہے، اور وہ سردار ہٹا کٹا ہو گیا. جب یہ واپس آنے لگے تو انہوں نے 250 بکریوں کا ریوڑ دے دیا پورا انعام کے طور پہ. تو یہ لوگ لڈیاں ڈالتے ہوئے واپس آئے. اس زمانے میں سادے زمانے تھے، وسائل تھے نہیں. تو یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سارا معاملات بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صحابی کو، پوچھا کہ کیا پڑھا تھا؟ تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو پھونکتا رہا. تو یہ رحیق المختوم میں درج ہے واقعہ. یہ میں کسی ایسے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. رحیق المختوم میں یہ واقعہ درج ہے. تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، اور قرآن مجید کی تعلیم کو جو ہمارے بزرگوں نے عام کی ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. جسم اور روح 2 چیزوں سے مل کے بنے ہیں ہم، اور اللہ نے ایک ایسا کیمیا کا نسخہ ہمیں بھیجا ہے قرآن مجید کی شکل میں جو جسم اور روح دونوں کو اکٹھا کرتا ہے. جب سے ہم نے اس کو چھوڑا، حالانکہ ہمیں ہدایت تھی حجۃ الوداع میں کہ کبھی میری سنت کو اور قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، تو ہم نے جب اسے چھوڑا تو پھر ہم بیماریوں میں، ذہنی اور جسمانی، روح کی بیماریاں اور جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اور آج ہم جن حالات میں ہیں پاکستان میں، وہ آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے پوری ایز اے قوم اور پوری ایز اے ملک کس طرح ہم کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ ہمیں اپنا مستقبل اندھیر نظر آتا ہے. تو مجھے آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس طرف آئیں، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل کریں، اس کو پڑھیں. یہ شفا ہے. اور ایک آیت یہی جو پڑھ رہی تھی خاتون کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جب مجھے پتہ چلا کہ 2 نور ہیں یہ، تو میں اس کو روز پڑھتا تھا کہ اس کے مطالب روز پڑھتا تھا کہ مجھے شاید کچھ چیز ملے. میری عقل تو چھوٹی سی ہے، لوگوں تو اس کے اندر سمندر ہوں گے، اور لوگوں نے جو مفسر لوگ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے نکالا ہوگا. تو ایک چیز مجھ پہ کھل گئی، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے بے بانگ دخل ایک اعلان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی شخص پہ، کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آگے اسی آیت کے اینڈ میں
اللہ تعالیٰ نے کہا دعا بھی کیا کرو مجھ سے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ میں دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھ پہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ تو اتنا بڑا اعلان اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی قرآن مجید میں کہ آپ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ پاک میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پہ نہیں ڈالیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی اور سکون کی نیند سوئیں گے۔ اسی بات کو آخر میں کہوں گا کہ بابا بلے شاہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بابا بلے شاہ نے بھی بیان کیا اور کہا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ جا جا وڑنے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ جو شاہ رگ سے قریب ہے اس سے تعلق ہی نہیں جوڑا، جیڑا گھر وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ شکریہ۔